ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے مسلمان نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، چند دنوں کے بعد ایک عظیم ترین مہینہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے وہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے رمضان المبارک کے اندر رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیاریاں کریں۔ ویسے تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہمیشہ ہر مہینے میں، ہر دن میں رب کی رضا کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوششیں کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ بہت ساری خصوصیات سے بھرا ہوا ہے، بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں اس بابرکت مہینے میں عام کر دی جاتی ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے خصوصی تیاریاں کریں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ، فرحت و مسرت اور شادمانی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے رمضان المبارک کا استقبال کریں، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مسائل، روزے کے مسائل یا اس مہینے میں خصوصی جو بھی عبادتیں ہیں، فرض کی شکل میں، نفل کی شکل میں، مستحب کی شکل میں، ان کے بارے میں صحیح علم اور صحیح جانکاری حاصل کریں، کیونکہ بنا علم کے کوئی رب کی عبادت اس طرح نہیں کر سکتا ہے جس طرح رب چاہتا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور جس رات میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اتارا اس رات کو قدر والی رات بنا دیا۔ چنانچہ رمضان مبارک کے اندر کوئی ایک ایسی رات ہے جو قدر والی رات ہے، جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک کے اندر بہت سارے خیر، بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے صوم یعنی روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ نے کہا 3 بار آمین آمین آمین۔ جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف عادت
آج آپ نے منبر پہ 3 بار آمین کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہمارے پاس رب العالمین کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ جو شخص بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے جنت نہ حاصل کر پائے تو اس کی ناک گرد اور غبار سے بھر جائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری بات جو رمضان کے تعلق سے ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ اس آدمی کی ناک گرد و غبار سے بھر جائے جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں سے معافی نہ حاصل کر پائے۔ اس پر ہم نے آمین کہا۔ تو بڑا ہی بدقسمت ٹھہرے گا وہ انسان جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی وہ اپنے گناہوں سے نجات اور چھٹکارا حاصل نہ کر پائے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہر طرح سے مطمئن ہو کر کے، رب کا شکر گزار ہو کر کے رمضان کے مہینے کا استقبال کیجئے اور رمضان مبارک کے اندر ہر وہ عبادت کرنے کی کوشش کیجئے جو عبادت رمضان کے ساتھ خاص ہے یا جو عبادتیں عام ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے اندر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تہجد پڑھا، جس کو ہم اور آپ تراویح کی نماز کہتے ہیں، جس نے تراویح کی صلاۃ ادا کی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اکثر یہ محسوس کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے حضرات رمضان مبارک کے اندر اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر کے اس اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں جسے تہجد یا قیام اللیل یا تراویح کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ قیام اللیل یا تراویح یہ فرض اور واجب نہیں ہے، سنت اور مستحب ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے امتحان بھی رکھا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے جو رب کی طرف بھاگتا ہے اور کون بندہ ایسا ہے جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ اجر و ثواب تراویح کا آپ نے سنا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کی صلاۃ ادا کی، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ باجماعت تراویح کی نماز مسجد کے اندر ادا کرنا بنسبت اکیلے پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرات کرام، رمضان کی فضیلت، رمضان کے برکت آپ حضرات جانتے ہیں۔ رمضان کے مسائل کے تعلق سے بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو رمضان مبارک کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا ثبوت 3 وجہوں میں سے، 3 ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے ہوگا۔ یا تو چاند دکھ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ افطار کا مطلب آخری رمضان کا افطار یعنی عید کا چاند۔ تو یا تو چاند دکھ جائے، اگر کوئی ایک آدمی عادل جو ہو، ایماندار جو ہو، اگر کوئی ایک آدمی بھی چاند دیکھ لے تو اس کی خبر کی بنیاد پر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یا تو چاند دیکھ لیں یا چاند دیکھنے کی کہیں سے باوثوق ذرائع سے، قابل اعتماد ذریعوں سے چاند دیکھنے کی خبر مل جائے۔ اگر چاند بھی نہیں دکھا، چاند دکھنے کی کوئی خبر بھی نہیں آئی، تب ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ کچھ جگہوں پر یہ بات بھی رائج ہے کہ رمضان کے استقبال میں لوگ 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنت رسول اور حکم رسول کے خلاف ہے۔ رمضان کے استقبال میں 2 دن پہلے روزے رکھنا
نہیں شروع کریں گے جب چاند دیکھ لیں گے یا چاند دیکھنے کی خبر مل جائے گی یا شعبان کے 30 دن پورے کر لیں گے تب رمضان مبارک کا مہینہ ہم تسلیم کریں گے۔ میرے بھائیو ساتھیو، رمضان مبارک کا چاند ہو یا کسی اور مہینے کا چاند ہو، چاند دیکھنے کے بعد ایک خصوصی دعا ہے جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا چاند دیکھنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ رمضان کے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ نیت کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بلا نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، چنانچہ نیت کا عمل کے قبول ہونے میں بڑا ہی عمل اور دخل ہے۔ بلا نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور نیت میں دو چیز ہونی چاہیے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس عبادت کے کرنے کا ارادہ، دل میں اس عبادت کے کرنے کا پکا ارادہ اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دنیا طلبی کے لیے نہیں، یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا۔ کیونکہ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، نیت میں کوئی دنیاوی مقصد پوشیدہ ہے تو وہ عبادت بیکار کر دی جائے گی۔ لہذا ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ روزے کی نیت کے تعلق سے بھی وہی بات کہی جائے گی جو عام عبادتوں کی نیت کے تعلق سے کہی جاتی ہے، یہ ہے روزے کا دل میں، روزہ رکھنے کا، صوم رکھنے کا دل میں ارادہ، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور نیت کو دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے اس کا کوئی اظہار کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ جو نیت کے تعلق سے بہت ساری کتابوں میں، بہت سارے پوسٹروں میں لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نویت صوم رمضان من یوم غد وغیرہ، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہیں پر یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر نفلی روزہ ہے تو اس کے لیے اگر آدمی نے فجر کے بعد سے کچھ نہیں کھایا ہے تو ظہر سے پہلے بھی دن میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ اگر نفلی روزہ ہے تو فجر کے بعد اگر اس نے فجر کے وقت سے لے کر کے کچھ نہیں کھایا ہے تو ظہر سے پہلے بھی وہ نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر فرض اور واجب روزہ ہے تو اس کے لیے نیت رات ہی میں کرنی ہے، یعنی فجر سے پہلے یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے روزے کی نیت رات ہی میں نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض روزے کے بارے میں۔ فرض روزے کون کون سے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے، جیسے رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض اور واجب ہے، کفارہ کا روزہ یہ فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی فرض روزے کی قضا ہے تو یہ بھی فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اپنے اوپر نظر مان کے روزے کو فرض کر لیا ہے تو یہ بھی فرض روزہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے اقامہ کے رینیول ہو گیا، رخصت لائسنس بن گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یہ آپ نے نظر مانی، آپ کے اوپر 2 روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں تھا، لیکن نظر کے ذریعے سے آپ نے اس روزے کو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ فرض کر لیا۔ اس لیے اس کی نیت بھی رات ہی میں کرنی پڑے گی، اور رات سے مراد فجر کا وقت ہونے سے پہلے۔ نیت ہی کے تعلق سے ایک تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم ہر دن نیت کریں یا چاند دیکھنے کے بعد اگر ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کر لی تو ہر دن کے لیے کافی ہوگا؟
تو اس میں اختیار ہے آپ کو، آپ چاہے ہر دن نیت کریں، اور نیت آدمی روزے کی نیت سے اٹھا، سحری کیا، اس کی نیت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نیت کا معاملہ دل سے ہے، آدمی جانتا ہے کہ میں کس لیے سحری کر رہا ہوں، یا رات ہی میں سوتے ہی آدمی کے دل میں ہوتا کلام ہے، یہی نیت ہے، یہی کیا ہے؟ نیت۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے ہی دن سے دل میں یہ ٹھان لیا کہ ہم پورے مہینے کا انشاءاللہ العزیز صوم یعنی روزہ رکھیں گے، تو ہر دن کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ ہاں اگر بیچ میں کٹ آف کیا، 2-3 دن کسی عذر شرعی کی وجہ سے چھوڑا، تو جب دوبارہ رکھنا شروع کرے گا تو دوبارہ نیت کی تجدید کرے گا، رینیول کرے گا۔ یہ نیت کا مسئلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انہی چیزوں میں سے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک چیز ہے جان بوجھ کر کھا پی لینا، یا جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جو غذا کے قائم مقام ہو، غذا کا کام دے، چاہے کھا پی لینا یا کوئی ایسی چیز استعمال کر لینا جو خوراک کا کام دیتا ہے، پینے کا کام دیتا ہے، کھانے کا کام دیتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے، ان کاموں سے روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہی سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، چاہے پورا پیٹ کھا پی لے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا، وہ اپنا روزہ جاری رکھے گا، بھول چوک کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ہم رمضان میں کسی آدمی کو کھاتے پیتے دیکھیں تو اسے یاد دلائیں، کیا بھائی آپ روزے سے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو۔ تو جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن قے کر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کر رہے ہیں، معدے سے کوئی چیز ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اپنے سے اگر قے ہو جائے، چاہے تھوڑا یا زیادہ، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار اور ہمارا بس نہیں ہے، ان چیزوں سے ہماری عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے تھے، بھول گئے، 3 رکعت پڑھنی تھی مغرب کی، آپ نے 2 رکعت پڑھ کے نماز سلام پھیر دی، تو نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، جب یاد آئے گا یا جیسے یاد دلایا جائے گا 3 رکعت پوری کر لی جائے گی، گویا آپ نمازی میں۔ تو جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، اپنے سے بیماری کی وجہ سے یا کسی بدبو کے ناک میں جانے کی وجہ سے یا کسی چیز کے احساس کی وجہ سے یا معدے میں عمرن کی وجہ سے اگر خود قے ہو گیا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اسے بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا۔ ایک تو اس دن کی قضا کرنی پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا، اور یا تو 30 دن پورے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر کسی نے اس پانی کو نکال دیا جس سے اولاد جنم لیتی ہے، منی جسے کہا جاتا ہے، جان بوجھ کر، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اپنے سے نائٹ فال یا ڈے فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سینگی لگوا لی، سینگی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پوچھنا بولا جاتا ہے، نستر مار کے اس جگہ سے خون نکالا جاتا ہے، سینگی جس کو عربی میں حجامہ کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی خون کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے، دیتا ہے، نکلواتا ہے زیادہ،
تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کٹنے کی وجہ سے, زخم کی وجہ سے, اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکل آیا, یا دانت سے خون نکل آیا, دانت نکلوایا خون نکل آیا, تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ باقی رہے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. چھٹی چیز جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے, وہ ہے حیض اور نفاس. حیض اور نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے غذائی انجیکشن لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے گلوکوز کا انجیکشن, گلوکوز چڑھوانے سے بھی, چونکہ وہ غذا کا کام دیتا ہے. یا جسم کے کسی حصے میں سوراخ کر کے معدے میں غذا پہنچائی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ علماء کرام نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر ناک کے راستے سے معدے میں کوئی چیز چلی گئی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک کے راستے سے معدے میں کوئی چیز چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ معدے میں داخل ہونے کے دو ہی راستے ہیں, ایک منہ اور ایک ناک. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ وضو میں جب آپ کلی کرو یا ناک میں پانی کھینچو تو مبالغہ کرو, تیز کھینچو. الا یہ کہ آپ روزے سے ہو تو وضو میں ناک میں پانی زیادہ تیز نہیں کھینچیں گے. کیوں؟ تاکہ اندر نہ چلا جائے. اندر چلا گیا تو وضو کیا ہو جائے گا, روزہ کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی آدمی نے انجیکشن لے لیا, کسی بھی طرح کا انجیکشن, انسولین ہو یا اور کوئی انجیکشن ہو, چاہے وہ رگ میں لیا جائے, طاقت کا انجیکشن نہیں ہے, عام انجیکشن ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخار کا انجیکشن لے لیا, پیٹ میں درد کا انجیکشن لے لیا, انسولین لے رہا ہے, یا چٹھے پر یا ہاتھ میں یا رگ میں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کس انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا؟ جو غذا کا کام دے, جو خوراک کا کام دے, اس سے روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں. اسی طریقے سے اگر سانس کو جاری کرنے کے لیے اگر کوئی شخص بخاک اسپرے یوز کر رہا, استعمال کر رہا, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ بھاپ ہے, خوراک نہیں ہے. جیسے آپ سانس لے رہے ہو, سانس لینے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کے منہ میں بلغم اندر سے نکل آیا تو کیا کرے گا؟ اسے نگلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بلغم نکل آیا, اندر سے باہر نکل آیا, معدے سے کوئی چیز نکل آئی ہے نا, تو اسے کیا کر دیں گے آپ؟ تھوک دیں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا بدہضمی کی وجہ سے, یا سحری میں حضرت صاحب کی طرح دبا کے کھانے سے, یا تو رحمان کے دبا کے کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, تو صبح اچکی آتی ہے, اور اچکی کے ساتھ کبھی کبھی پانی یا کھانا آ جاتا ہے, تو اسے ہم کیا کریں گے؟ تھوک دیں گے. السلام رحمۃ اللہ. کیونکہ اگر ہم نگل لیے تو گویا ہم نے اس خوراک کو دوبارہ اپنے معدے میں واپس کر لیا, تو نگل لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر تھوک دیے تو روزہ نہیں. لیکن تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہت ساری جگہوں پر جہالت ہے کہ بار بار وہ روزے میں تھوکتے رہتے ہیں, روزے کے حل میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں. کیوں؟ پوچھو بھائی کیوں؟ کیونکہ بھائی میں روزے سے ہوں, تھوک نکلوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں, تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کاجل لگانے سے, سرما لگانے سے, تیل لگانے سے, نہانے سے, مسواک کرنے سے, کپڑا بھگو کر سر پر رکھنے سے, چادر بھگو کر لیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں. بار بار کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسا منجن جو بہت تیز نہ ہو, جس کا اثر بہت زیادہ حلق کے نیچے نہ اترے, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ اس کا تھوڑا سا اس کی تراوٹ اندر جاتی ہے. جیسے آپ ٹھنڈے پانی سے کلی کریں تو تراوٹ کا احساس اندر ہوتا ہے, اندر نہیں جاتا ہے نا, تو منجن کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سوال یہ پیدا ہو, ایک مسئلہ اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں
کہ اگر آدمی وضو کر رہا ہے، وضو کرنے میں بنا قصد و ارادہ یا کلی کرنے میں بنا چاہے بنا قصد و ارادہ اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قصد و ارادہ نہیں ہے، تو ان کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ بوسہ لے لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان میں بھی ہمارا بوسہ لیتے تھے، لیکن تم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر زیادہ کنٹرول رکھنے والا ہو؟ کیا مسئلہ نکلا؟ یہ سب کھیل کود بیوی سے وہ آدمی کرے جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو، کہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ کھیل کود کرنے سے بھی اگر منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گویا جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑا اور گنہگار ہو گئے۔ لہذا ہر ممکن طریقے سے اس میں کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے اور اپنی حفاظت کریں گے۔ اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں، اگر اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے، ایسی چیزیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، مسائل کے ساتھ ساتھ ایک چیز کبھی نہیں بھولنا چاہیے، جو ہے روزہ کے فرض کرنے کا مقصد۔ اللہ تعالی ہر روزے دار کو بلکہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کا روزہ کس لیے فرض کیا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا لغوی معنی ہے رک جانا، روزے کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور شرعی معنی ہے ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے اور تمام چیزوں سے رک جانا، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن روزے کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو روزہ پرہیزگار بنا دے، انسان کو روزہ متقی بنا دے، انسان کو روزہ اللہ سے رمضان ہو، رمضان کا دن ہو، رمضان کی رات ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے چاہے ہم روزے کی حالت میں ہوں یا بنا روزے کے ہوں، ہر ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جس میں رب کی ناراضگی ہے، جس میں رب کی ناراضگی ہے، جسے رب نے روکا ہے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے، جسے اللہ تعالی نے بندوں کے فائدے کے خاطر حرام اور ناجائز کیا ہے۔ کس کے فائدے کے خاطر؟ بندوں کے فائدے کے خاطر، مخلوق کے فائدے کے خاطر اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ ہر اس کام سے رمضان میں خصوصی طور پر اور غیر رمضان میں عمومی طور پر ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ نجات اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، نجات متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے، اور انسان ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کام ہو جاوے جس سے رب ناراض ہو سکتا ہے، جاننے کے بعد فوراً اسے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے، مٹانے کی کوشش کرے سچی توبہ کے ذریعہ۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا یا جہالت پر چلنا، جھوٹ بولنا
یا جھوٹ پر چلنا یا جہالت پر چلنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں سمجھانا یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو ہم ایک طرف تو روزہ ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جہالت کے کام کرتے ہیں، اور سارے حرام کام جہالت کے کام ہیں، سارے ناجائز کام کس کے کام ہیں؟ جہالت کے کام ہے، نادانی کے کام ہے، رب کی نافرمانی کے کام ہے. تو ساری جہالت کے کام ہم نہ چھوڑیں تو روزے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ الحمدللہ آج صاف شفاف کپڑے پہن کر کے آئے ہیں، نہا دھل کر کے پہن کر کے آئے ہیں. اگر کوئی آدمی ابھی اٹھے اور تھوڑا سا پاخانہ یا تھوڑا سا پیشاب آپ کے کپڑے پر جان بوجھ کر لگانا چاہتا ہے، آپ گوارا کریں گے اسے؟ ہم اسے پسند کریں گے کہ ہم نے اتنی محنت سے لینڈری میں اس کو دھلایا ہے، صاف شفاف اچھی مجلس میں، دین کی مجلس میں آئے ہیں، اور یہ آیا ہے میرے کپڑے میں گندگی لگانے کے لیے، ناپاکی لگانے کے لیے، نجاست لگانے کے لیے؟ ہم قطعاً اس سے گوارا نہیں. تو ایک عبادت روزہ جو ہے اس میں کسی طرح کی گندگی یا ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہر حال میں ہمیں ہر کام سے بچنا چاہیے. اسی لیے اب آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی اگر اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے منکرات سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ایک مہینہ مسلسل رب کی رضا کے لیے بچتا ہے تو بعد میں اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں آسان؟ تو ہمیشہ میرے بھائیوں روزے کے فرض کرنے کا مقصد ہے، یہ روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا رکن قرار دیا ہے، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اسی لیے میرے بھائیوں روزے کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کے مقام کو ہم سمجھیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان نامی دروازہ ہے، جس کا مطلب ہے سیراب کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہاں ہے دنیا کے اندر ہماری رضا کے لیے روزے رکھنے والے بندے؟ وہ جنت کے اندر اس دروازے سے داخل ہو جائیں، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو جنت کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا. یہ وہ عبادت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. رمضان مبارک کے اندر فرض عبادتوں کے علاوہ کچھ نفلی عبادتیں ہیں جسے کرنے کے لیے ہمارا دل کشادہ ہونا چاہیے، جس کے لیے آج ہی سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، جس کے لیے آج ہی سے ہمیں پلان بنانا چاہیے، جس کے لیے آج ہی سے ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت تراویح کی نماز ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتلایا. دوسری ایک عبادت جو بڑی پسندیدہ عبادت ہے، روزے دار کو افطار کرانا، روزے دار کو افطار کرانا. اور افطار میں پیٹ بھر، عام طور پر افطار کا مطلب ہے کہ روزے کی وجہ سے روزے دار کو جو بھوک و پیاس لگی ہے اس کی بھوک اور اس کی پیاس مٹ جائے، اتنا کھلایا جائے، اتنا پلایا جائے کہ اس کی پیاس اور اس کی بھوک مٹ جائے. ویسے اگر آپ نے پانی کے ایک گھونٹ سے بھی، ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا تو یہ افطار ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن اگر طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے اور پیٹ بھر کھلا دے. افطار کرانے کا ثواب کیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ اگر آپ نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. 60 دن روزہ رکھنا مشکل ہے اصغر صاحب کے لیے نا، نثار بھائی کے لیے، افتخار بھائی کے لیے، عبدالحکیم کے لیے، اور جن کا نام جانتا ہوں گلشیر بھائی کے لیے تو اور مشکل ہے، عابد بھائی کے لیے اور مشکل ہے. 60 دن مسلسل روزہ رکھنا مشکل ہے نا، ہے مشکل کہ نہیں؟ لیکن آپ چاہتے ہو کہ میں 60 روزے کا ثواب حاصل کروں، 90 روزے کا ثواب حاصل کروں. آپ ڈیلی روزہ رکھ ہی رہے ہیں 30 دن کا انشاءاللہ العزیز. آپ کے ایمان کے حساب سے، آپ کے خلوص کے حساب سے اللہ کے در خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ثواب آپ کو ملے گا جو اللہ نے متعین کیا ہے روزے کا ثواب. اگر آپ نے پر ڈے ایک روزے دار کو بھی افطار کرا دیا یا پورے مہینے ملا کر کے 30 روزے دار کو افطار کرا دیا، کتنا ثواب مل گیا آپ کو؟
60 روزے کا نا, اگر آپ نے 60 کو کرا دیا تو کتنا مل گیا؟ 3 مہینے کا. پورے سال کے روزے کا اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں, پورے سال کے روزے کا ہم ثواب لینا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے, ہو سکتا ہے اگلے سال ہماری مالی حالت صحیح رہے نہ رہے, ہو سکتا ہے اگلے سال روزے دار ملے کہ نہ ملے, ہو سکتا ہے ہم اگلے سال کسی ایسے جگہ پہ چلے جائیں جہاں روزے دار تو ملے لیکن خالی رمضانی مسلمان ملے, خالی رمضانی مسلمان ملے, یا ہو سکتا ہے ملے تو قبر پرست, بت پرست, شرک و بدعت کرنے والے ملے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. روزہ کس کو کہ افطار کس کو کرایا جائے گا؟ توحید والوں کو کرایا جائے گا, نماز پڑھنے والوں کو کرایا جائے گا, یا ان لوگوں کو کرایا جائے گا کہ افطار کرانے سے وہ نمازی ہو جائیں گے یا شرک سے توبہ کر لیں گے. مسلمان اور مومن کو کرایا جائے گا. مومن وہ ہے جو توحید والا ہو, مسلمان وہ ہے جو توحید والا ہو, مومن وہ ہے جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو, مسلمان وہ ہے جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو. آپ جوڑ لیجئے کہ دن میں کتنے, سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں. اس میں سے 30 دن نکال دیجئے اپنا روزہ رکھنے کا, تو کتنے بچے؟ 330. 330 کو آپ افطار کرا دیجئے. اب آپ کہیں گے میں کہاں جاؤں افطار کرانے, میں تو پکانے والا نہیں, میں تو پکانے ہی جانتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ آپ ایسی سرزمین میں ہیں کہ جہاں آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ایک روزے دار کی افطار کرانے کا شیخ ولید المعیدی 10 ریال لیتے ہیں, 10 ریال لیتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں مخیم لگتا ہے نا. لیکن اس سے بہتر طریقہ, یہ بھی ایک طریقہ ہے افطار میں شریک ہونے, اس سے بہتر طریقہ جو میں نے پریکٹیکل کیا ہے, میں مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں, اس میں ایرو گیرو ندو خیرو سب آتے ہیں. اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بنا روزے کے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو آپ کی نیت کے بنیاد پر پورا ثواب مل جائے گا. آپ کو آپ کی نیت کے بنیاد پر پورا کا پورا ثواب ملے گا. چاہے بے نمازی آ کے کھائے, چاہے آپ نے دیا روزے کے افطار کرانے کی نیت سے, آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا. بہتر ہے میرے بھائیوں ساتھیوں اپنے گھر بلا کے افطار کرائیے, یا ان لوگوں کے گھروں میں افطار کے سامان پکا کے یا ہوٹلوں سے لے کے پہنچا دیں جو روزہ نماز کے پابند ہیں. مشکل ہے کوئی کام؟ کوئی کام مشکل ہے؟ اصغر صاحب کے لیے کون سا مشکل ہے بھائی؟ سید بھائی سے سیٹ کر لیں کہ سید بھائی ذرا آج سینٹر کھول دیں گے اور 10-20 آدمی کو میں یہاں افطار کراؤں گا. اور ایک بات اور ایک بتلا دو, یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر. اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں وہ ریاکاری کر رہا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ دل ہمیں اوپر حکم لگانے کا ہے, دل میں کس کے کیا ہے رب کے علاوہ نہیں جانتا کوئی, الا یہ کہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہو جائے وہ ارے میں نے اتنے لوگوں کو افطار کرا, ارے میں نے یہ کیا, تو دوسری بات ہے نا. تو میرے بھائیوں ساتھیوں افطار کرانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے, اور میری درخواست ہے, رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی بڑھ جایا کرتی تھی. آپ اپنے ملکوں کے غریبوں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر, لاچاروں پر جو مومن ہیں, جو توحید والے ہیں, یا آپ کے خرچ کرنے سے وہ توحید والے بن جائیں گے, جو نماز کے پابند ہیں, یا آپ کے دینے لینے سے وہ نماز کے پابند بن جائیں گے تالیف قلب کے طور پر, ایسے لوگوں پر رمضان کے مہینے میں خرچ کیجیے. اپنے بچوں پر بھی کشادہ دلی کے ساتھ, دل کھول کر اپنے بچوں پر بھی خرچ کیجئے, کیونکہ جو آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ اور دوسروں پر بھی خرچ کیجئے, اپنے پڑوسیوں پر خرچ کیجئے, اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کیجئے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو لاڈ و پیار کے ساتھ رمضان میں اچھا سے اچھا کھلاتے ہیں, عید کے دن اچھا سے اچھا پہناتے ہیں, ایسے ہمیں غریبوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرے گا تو اس کی محنت اکارت نہیں جائے گی. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں آپ لوگ اس عبادت کو لاگو کیجئے اور ثواب کی نیت سے لوگوں کو افطار کرائیں. اسی طریقے سے رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. جو شخص جا سکتا ہے, کفیل اجازت دیتا ہے,
وسائل ہیں، ذرائع ہیں، تو موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جا کے رمضان میں مکہ میں 8 دن رہیں، 10 دن رہیں یا مدینہ بھی جائیں، عمرہ کر کے فوراً چلے آئیں، خالی مکہ جائیں اور عمرہ کر کے فوراً چلے آئیں۔ یہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے۔ خاص طور پر رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور ہو سکے بلکہ کرنا چاہے تو رمضان کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ رب کا پیغام ہم سمجھیں۔ تو قرآن کی تلاوت، ہمارے وہ بھائی جن کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ خالی وقتوں میں بھی جتنی صورتیں ان کو زبانی یاد ہے، اگر سورہ فاتحہ ہی خالی یاد ہے تو سورہ فاتحہ ہی بار بار تلاوت کرتے رہیں، سورہ اخلاص بار بار تلاوت کرتے رہیں، سورہ ناس بار بار تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اصغر صاحب کی قینچی چل رہی ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ سیزن ہے کہ ہم قرآن کھول کر کے بیٹھ کے پڑھیں۔ آپ قل ہو اللہ جتنی صورتیں یاد ہیں آپ پڑھتے رہیں، یہ قرآن کی تلاوت میں آئے گا۔ میرے بھائی سے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، اور حسن خاتمہ مانگنا چاہے کہ اللہ تعالی خاتمہ بالخیر کرے، خیر پر موت آئے، بھلائی پر موت آئے، خیر پر موت آئے اور بھلائی پر موت آئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت گزر گیا، لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان مبارک آ رہا ہے، جہاد کا مہینہ آ رہا ہے، صبر کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر طریقے سے مومنانہ صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں، ایسی خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں جو خوبیاں ولیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن خوبیاں پیدا کرنے کی دعوت اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے زندہ اساتذہ کو، ہمارے ہر اس بھائی کو جس سے ہمیں اس سے محبت ہے یا جو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور اس کے اندر ہر وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہر اس گناہ اور لاپرواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہو جائے گا۔ مولا تو ہمیں توفیق دے، ہمارے ان بھائیوں کو توفیق دے، ان کی ذریت کو توفیق دے، ان کے متعلقین کو توفیق دے کہ وہ تجھ کو راضی کر لے جائے۔ یا اللہ تو توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لے جائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے جائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو رمضان میں شبینہ منایا جاتا ہے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اعتکاف آدمی کو کرنا ہے تو اعتکاف رمضان کے آخری دنوں میں کر سکتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کی عبادت خصوصیت طور پر یہ بدعت اور گمراہی ہے، اللہ کے رسول سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ معراج یا شب معراج کے موقع پر جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی رسم و رواج کیا جاتا ہے، یہ کھلا گمراہی اور بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ شب معراج کو یا 15ویں شعبان کو یا شب بارات کا خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رب کو جس طریقے سے بھی راضی کیا جا سکتا تھا وہ سارا طریقہ ہمارے پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اسی طریقے سے رب راضی ہوگا۔ رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہے گا تو رب اس سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے چاہا کہ بندے ہمیں راضی کرے۔ راضی کرنے کا طریقہ، سلیقہ، تمیز، عبادت، نفل، فرض اور واجب بتلانے کے لیے امانت دار، دیانت دار پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول بھیجا۔ لہذا یہ ساری چیزیں شب معراج، وفات رسول، پیدائش رسول، شبینہ اور اسی طریقے سے شب بارات، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، گندگی ہیں۔ اللہ کے رسول سے ان ساری چیزوں کا کوئی صحیح روایات سے ثبوت نہیں۔ اور کوئی بھائی کھانا لے کے پہلے آتا ہے، اگر کوئی آدمی
اس طرح بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں شفا پانے کے بعد وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ بعد میں شفا پانے کی بھی امید نہیں ہے اور روزہ رہے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھلائے گا۔ کوئی ایسا کمزور بوڑھا مرد یا عورت ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھوک پیاس نہیں برداشت، روزہ نہیں رکھ سکتا اور بڑھاپا ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کی امید، وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک خوراک کھانا کھلایا جائے، چاہے ایک مسکین کو 30 دن کھلا دے یا 30 مسکینوں کو الگ الگ کھلا دے، چاہے گھر پہ پکا کے کھلا دے یا ایک مسکین کے خوراک کا جو آدھا کلو ہوتا ہے سالن کے ساتھ، سالن بھی دے گا اس کے ساتھ دال سلہ بھی دے گا، وہ اٹھا کر کے دے گا۔ ایسے ہی وہ آدمی جس کے اوپر کسی وجہ سے اتنی مشقت آ جاتی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا کفیل ہے، صبح 7 بجے سے 2 بجے تک روڈ پر کام کرواتا ہے یا مزرعہ میں کام کرواتا ہے، اتنا محنت کا کام ہے، وہ بھوک پیاس نہیں برداشت کر پائے گا، بے ہوش ہو جائے گا تو روزہ توڑ دے گا، بعد میں جب چھوٹے دن آئیں گے اس کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سفر میں اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی عورت بھی بعد میں کیا کرے گی؟ قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر دینی ضرورت پڑ گئی روزہ توڑنے کی تو روزہ توڑ دے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ مثال کے طور پر کہیں آگ لگ گئی، بجھانے کا کام آ گیا، آپ روزے کی حالت میں آگ بجھانے کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے، ورنہ آپ آگ نہیں بجھا پائیں گے، پیاس لگے گی تو آپ روزہ توڑ دیں گے، بعد میں اس کی قضا۔ کوئی ڈوب رہا ہے، آپ کو نکالنا روزے کی حالت میں، تو کیا آپ روزہ نہیں توڑیں گے؟ ڈوبے چاہے مرے نہیں، روزہ توڑ دیں گے اگر توڑنے کی ضرورت ہے اور ڈوبنے والے کو نکال دیں گے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں ہے، آخری وقت میں ایسی بھوک اور ایسی پیاس لگ گئی جان جانے کا خطرہ، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی سونے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ روزہ توڑ یہ نہیں، چاہے جان چلی جائے لیکن روزہ تمہیں توڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ایسی حال میں آپ نے روزہ نہیں توڑا تو آپ گویا اپنے نفس کے قاتل ہو گئے۔ دین میں آسانی ہے، سہولت، بعد میں اس کی آسانی ہے۔ کھانے میں اتنی تیز پیاس لگ گئی کہ اب گرو کہ تب گرو، مر رہے ہو، برداشت کرنے کی طاقت اب ختم ہو گئی۔ برداشت جب تک آدمی کرنے کی طاقت ہے کرے گا، جب تک برداشت کرنے کی طاقت ہے برداشت کرے گا، لیکن اب گرنے والے ہو، آ رہا ایمبولینس، تو کیا کرو گا؟ آپ تو چھوڑیں گے نہیں، انسان میں کھانے کعبہ کا دباؤ ہے، تجارت، روزہ فوراً توڑ دیجیے۔ ایک تو آپ سفر میں ہیں، سفر میں روزہ توڑ سکتے ہیں، دوسری بات آپ کے اوپر اتنی مشقت آ گئی کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو فارغ رکھ سکتا ہے، ہوش ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں روزے کے اندر گھنٹہ آدھا گھنٹہ بے ہوش ہوا ہے، بعد میں ہوش آیا تو روزہ باقی رکھے گا، شرط ہے کہ بے ہوشی کے حال میں کسی دوسرے نے اس کو کوئی ایسی چیز نہ کھلائی ہو جس سے روزہ۔ لیکن اگر آدمی 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ بے ہوشی رہتا ہے، جن کا اکثر حصہ بے ہوش ہے، تب وہ اس کو روزہ بعد میں قضا کرے۔ ایسا آدمی جو شرک و بدعت کرتا ہے، ایسا آدمی جو شرک و بدعت کرتا ہے یا صرف رمضان ہی میں نماز پڑھتا ہے، باقی دنوں میں نہیں پڑھتا، تو پہلی فرصت میں اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہی جانتا ہو یہی جانتا ہو کہ رمضان ہی میں روزہ، جمعہ ہی، اس لیے بہت سارے لوگوں سے پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں مولا، جمعہ تو نہیں چھوڑتا، جمعہ تو نہیں چھوڑتا، اور رمضان میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ رمضان پہنچو مولا جما کے پڑھتا، دبا کے پڑھتا، نکو بول مولا جما کے پڑھ کے، تو ہو سکتا ہے اسی کو وہ دین سمجھتا ہے، جہالت، تو ہمیں اس سے پیار اور محبت کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار اس کے خالی وقت منفرد جب رہا ہے تو سمجھانا چاہیے، 1 سال 2 سال 3 سال سمجھاتے رہو، لگے رہو، خرچ کرتے رہو اس پر، لیکن سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا ہے اور اس سے کٹنے سے، اگر آپ اس سے کٹنے لگے تو ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے تو اس سے کٹ جائے گے،
اور اگر کٹنے میں فتنہ ہے تب فتنے سے بچنے کے لیے نہیں کریں، لیکن افطار جو ہے مشرک کو نہیں کریں۔ شرط یہ کہ وہ سمجھ گیا ہو کہ جو میں کام کرتا ہوں یہ شرک ہے، اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہوں۔ کہ جو سنت ہے وتر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 11 رکعت، کم سے کم 11 رکعت ہے، نہیں 2 ہے، 11 اور 13۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ تہجد نہیں پڑھتے، اور یہ تراویح تہجد نہیں ہے۔ لہذا سنت رسول ہے 11 یا 13، اور اسی میں برکت و خیر ہے کیونکہ رسول کی پیروی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی امام کے فتویٰ کی وجہ سے نہیں، کسی امام کے مسئلے کی وجہ سے نہیں، وہ اس سے 11 سے 13 سے زیادہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام کا چونکہ یہی مسلک ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں، وہاں دوسرا مسئلہ آ جائے گا۔ جہاں 30 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے تو اخیر تک آپ پڑھیے، 20 رکعت تک مکہ میں 30 بھی پڑھتے ہیں، آخری مکہ میں 30 بھی آخری آخری 30 میں پڑھتے ہیں، 20 عشاء کے بعد اور 10 جو ہے تہجد کے وقت۔ میں اسی لیے جان بوجھ کے کہیں 20 پر لازم کیوں ہے، 20 لازم کیوں؟ وہ اپنے امام کے مسلک کے ساتھ کبھی 20 پڑھو، کبھی 15 پڑھ لو، کبھی 11 پڑھ لو، کبھی 13 پڑھ لو۔ 11 اور 13 کو چھوڑ تو دیتے ہو بھائی، تو اہم ہے جو سنت رسول۔ اگر آپ اس میں پڑھ رہے تو 20 پڑھتے نکلیں گے تو پوری رات کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ اگر وہ آپ 11 پڑھ گئے 10 پڑھ گئے تو آپ کو اتنی ہی کا ثواب ملے گا، پوری رات کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تقلید نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک نہ پڑھتے جب اگر کوئی شخص پڑھا اور اس وقت تک نہیں پڑھتا جب تک امام نہیں پڑھتا اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ورنہ 11 والی مسجد بہت ہے، یہاں پہ رکھا